بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کیا رجب کے مہینے میں گناہ کرنے سے ڈبل عذاب ملتا ہے یا نہیں۔ جس طریقے سے یہ بیان کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ رجب کے مہینے میں عبادت کرنے کا عام دنوں سے زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے۔ کیا اگر کسی نے گناہ کر لیا، کیا گناہ بھی زیادہ لکھا جائے گا یا نہیں؟ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے اپنے اعمال کے اوپر۔ انسان کو اپنے اوپر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے اور اس کو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ مدار جو ہے نا آخرت میں نجات کا جو مدار ہے وہ اعمال صالحہ پر ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے پر ہے۔ یعنی اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی کامل قدرت پر یقین رکھیں کہ اے اللہ تو ہی ہمیں بچائے گا اعمال کے ذریعے سے۔ اے اللہ، ہمارے اعمال کے اندر تو وہ پاور نہیں ہے، نہ جانے ہم نے کیسے کیسے اعمال کر رکھے ہیں، کتنے گناہ کر رکھے ہیں، لیکن اللہ پر اگر بھروسہ ہوگا، یقین ہوگا کہ اللہ ہم کمزور ہیں، گنہگار ہیں، آپ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما کر کے ہمیں بخش دیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ملے گی، ہم بخشے جائیں گے۔ رہا مسئلہ رجب کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں جب اعمال کا ثواب زیادہ لکھا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اس نے برکت والے مہینے میں گناہ کرے گا اور کھلم کھلا گناہ کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کے اعمال نامے میں بھی گناہ ڈبل لکھا جائے۔ لیکن اللہ سے جیسی امید کی جاتی ہے، جیسا اللہ سے گمان رکھا جاتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو اللہ بھی اس کے مطابق ایسا ہی فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اعمال کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے بنانے کی کوشش کرنا ہے، اعمال بد سے ہمیں بچنا ہے، اور اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے کہ جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فوراً اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک نیکی کا ثواب اس کو لکھا جاتا ہے کہ اگر اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں کل سے نماز پڑھوں گا، میں کل کو یہ کام کروں گا، کل کو میں انشاءاللہ اتنے روپے صدقہ کروں گا، اور اس نے پورا عزم کر لیا ہے تو اس عزم کی وجہ سے اس کے اعمال نامے میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی نے کوئی ارادہ کر لیا کہ میں کل کو گناہ کروں گا، نعوذ باللہ کل کو میں یہ چوری کروں گا، نعوذ باللہ کل کو میں یہ دوسرا غلط کام کروں گا، میں فلم دیکھوں گا یا میں کوئی گناہ کروں گا، کوئی اس طرح کی جب انسان سوچتا ہے تو محض سوچنے سے اس کے اعمال نامے میں گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں جب تک کہ وہ اس عمل کو کر نہ گزرے۔ تو یہ تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کا بہت بڑا ہم پر کیا ہے، رحم و کرم ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو اللہ سے عاجز بن کر کے اعمال صالحہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال کو اور زیادہ درست کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، برکت والا مہینہ چل رہا ہے، اس میں اعمال بد سے ہمیں بچنا چاہیے۔ رہا مسئلہ اس چیز کا کہ کیا ڈبل عذاب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، تو اس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اللہ ہی کو اختیار ہے کہ کس کو کتنا ثواب دینا ہے، کس کو کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یضاعف لمن یشاء، کہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ جس کو چاہتے اللہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہمیں بھی گناہوں کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کھلم کھلا گناہ کریں گے، بالکل علی اعلان گناہ کریں گے، ڈرنے کے نہیں اللہ سے ہم، تو ہو سکتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور پھر ہمارے اعمال نامے میں کیا لکھا جائے پتہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے برے اعمال کرنے سے۔ یہ چند باتیں ہیں اس تعلق سے، امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر یہ بات اچھی لگے تو اس کو شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔